الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وأولانا وأشرفنا ونورا عيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته وأولياء ملته وشهداء محبته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني جاعل في الأرض خليفة صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارگاہ رسالت والے رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کیجئے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور درود پاک اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور بآواز بلند صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ علماء ملت اسلامیہ حضرات ثنا خان مصطفیٰ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہترین امت میں پیدا ہونے والے سنی مسلمان بھائی، مجھے رسول پاک کے بارے میں اور کچھ ضروری معاملات سے متعلق باتوں کرنے کے لیے یہاں دعوت دی گئی ہے۔ اب میں کیا بتاؤں جو میں خود ہی نہ سمجھ پایا ہوں، اسے کیا کہوں؟ مسئلہ ہے تجھے رب نے کیا بنایا مکہ مدینہ والے، تجھے رب نے کیا بنایا مکہ مدینہ والے، یہ کوئی سمجھ نہ پایا مکہ مدینہ والے۔ تجھے رب نے کیا بنایا مکہ مدینہ والے، یہ کوئی سمجھ نہ پایا مکہ مدینہ والے۔ 1.25 لاکھ انبیاء ہوں کہ ہزاروں حور و غلماں، 1.25 لاکھ انبیاء ہوں کہ ہزاروں حور و غلماں، تیرا گیت سب نے گایا مکہ مدینہ والے، تیرا گیت سب نے گایا، اور یہ سبھی کا ہے عقیدہ، یہ سبھی کا ہے عقیدہ جو بقول اعلی حضرت نبی صاحب، یہ سبھی کا ہے عقیدہ جو بقول اعلی حضرت تجھے یک نے یک بنایا مکہ مدینہ والے، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا مکہ مدینہ والے۔ کہا سب نے نفسی نفسی، کہا سب نے نفسی نفسی، میں نے اپنے امام کے ایک مصرے کو اور اپنایا ہے، کہا سب نے نفسی نفسی، تیرے لب پہ رب حبلی، کہا سب نے نفسی نفسی، اور تیرے لب پہ رب حبلی، تیرے پائے کا نہ پایا، تیرے پائے کا نہ پایا مکہ مدینہ والے، تیرے پائے کا نہ پایا۔ تیری دید دید رب ہے، تیری دید دید رب ہے، تیرے ہاتھ ہی میں سب ہے، تیری دید دید رب ہے۔ آپ نے بہت سنا ہوگا حق نما خدا نما، ذرا ایک نئی ترکیب ملاحظہ فرمائیں، تیری دید دید رب ہے، تیرے ہاتھ ہی میں سب ہے، تجھے رب نما بنایا مکہ مدینہ والے، تجھے رب نما بنایا مکہ مدینہ والے۔
ایک شعر پیش کرتا ہوں. کون میرے حضور پر پابندی لگا سکتا ہے؟ تیرا فیض عام جاری، تیری زندگی نرالی. تیرا فیض عام جاری، تیری زندگی نرالی. تجھے ہر ولی میں پایا مکہ مدینہ والے، تجھے ہر ولی میں پایا. ہم ان تنگ نظروں کی طرح نہیں ہیں، ہم لمیٹڈ لوگوں کی طرح نہیں ہیں، ہم کمیونل نہیں ہیں، ہم فرقہ پرست نہیں ہیں، ہم علاقہ پرست نہیں ہیں، ہم حق پرست ہیں. ہمیں ہر ولی میں نبی دکھائی دیتا ہے. یہ نہیں کہ صرف میرے، صرف نہیں چلے گا، سب لے کے چلو. صرف دادا پیر سے کام نہیں چلے گا، سب پیر لے کے چلو. صرف ایک ولی پکڑ کر کے کام نہیں چلے گا، سب ولی. صرف میرا دادا ولی ہے، غلط. صرف خواجہ صاحب ولی ہیں، غلط. دادا صاحب نہیں ہے کیا؟ زکریا ملتانی ولی نہیں ہے کیا؟ سرکار نقش بند ولی نہیں ہے کیا؟ آقا سہرد ولی. صرف غوث اعظم جب نہیں چلتا تو صرف مولوی صاحب چلے گا. صرف میرا مولانا، صرف ایک محدث سے کام چلے گا. سب محدث، چاہے وہ محدث کی چھوچھوی ہو، وہ چاہے محدث علی پوری ہو، وہ چاہے محدث لاہوری ہو، چاہے محدث گجراتی ہو، سب محدث. تب تم محدث کے وفادار ہو. اور کاٹ چھانٹ کیا تو وہ ہندوستان کی زمین نہیں جس کا بٹوارا ہو جائے. یہ نبی کا دین ہے، اسے بٹنے نہیں دیا جائے گا. ہر سنی مفتی ہمارا مفتی ہے، ایک دو دارالفتہ سے کام نہیں چلے گا، سب مفتی. ہر مجدد ہمارا مجدد ہے، صرف ایک مجدد سے کام نہیں چلے گا، سب مجدد. چاہے وہ مجدد رامپوری ہو، چاہے وہ مجدد بدایونی ہو، چاہے وہ مجدد بریلوی ہو، چاہے مجدد کچھوچھوی ہو، چاہے مجدد اجمیری ہو، ہر مجدد. اور میں ایک اور کھل کے کہوں، مدینے والے کو بھی صرف کہنا صحیح نہیں ہوگا کہ صرف مصطفیٰ ہی رسول ہیں، یہ بھی صحیح نہیں. موسیٰ بھی رسول ہیں، عیسیٰ بھی رسول ہیں، ابراہیم بھی رسول ہیں، سب رسول. ایک رسول لے کر تو مسلمان نہیں ہوگا، تو ایک مولوی لے کر سنی کیسے بنے گا؟ چلے گا، صرف ایک جگہ چلے گا. صرف ایک جگہ صحیح ہے کہ صرف اللہ معبود ہے، صرف اللہ معبود ہے، یہی کریکٹ ہے. تو طریقہ جینے کا کیا ہے؟ جینے کا سچا طریقہ یہ ہے کہ کلمہ پڑھو ایک نبی کا، مدینے والے کا، مکے والے کا، گنبدہ خضرا والے کا، بہترین امت کا نبی سرکار. کلمہ پڑھیں گے ہم ایک نبی کا، مانیں گے ہر نبی کو. توجہ چاہوں، کلمہ پڑھیں گے ایک نبی کا، مانیں گے ہر نبی کو. ایسے ہی پیر بنائیں گے ایک ولی کو، مانیں گے ہر ولی کو. میری تو دعا یہ بھی ہے کہ سنی علماء ایک ہو، عوام تو ایک ہو ہی جائے گی. عوام تھوڑی لڑتی ہے، لڑانے والے آتے ہیں. جب یہاں وہ لوگ آئے جو لڑاتے نہیں تھے تو آپ لڑتے کہاں تھے؟ آپ 74 میں نہیں لڑے، 75 میں بھی نہیں لڑے، 70s میں بھی نہیں لڑے،
80s میں بھی نہیں لڑے یا 90s میں بھی نہیں لڑے, اب کیوں لڑ رہے ہیں؟ کوئی آیا ہوگا. تو ہمارا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. تیرا فیض عام جاری, تیری زندگی نرالی, تجھے ہر ولی میں پایا. مکہ مدینہ والے ذرا لکھنوی رنگ میں بات کہیے. بڑے کام کی وہ نکلی, بڑے کام کی وہ نکلی تیری پیاری پیاری کملی. بڑے کام کی وہ نکلی تیری پیاری پیاری کملی. سر حشر جب چھپایا مکہ مدینہ والے, سر حشر جب چھپایا مکہ مدینہ والے. ابھی مجھے تقریر کرنا ہے, یہی کروں گا. تو خلیل اطہر کس لیے؟ اس لیے میں اپنا یہ 28 شعر میں سے سب کم کر کے مقطع عرض کرتا ہوں, چونکہ یہ شعر میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مدینہ منورہ میں معجزہ شریف میں پڑھا تھا, اور حضور کو مخاطب کر کے کہا تھا. آقا مولا کو سامنے تھے اور میں کھڑا ہو کر کے کہہ رہا تھا, یہ ہے فاطمہ کا صدقہ, میں تیرے نسب کا حصہ. یہ ہے فاطمہ کا صدقہ, میں تیرے نسب کا حصہ. مجھے ہاشمی بنایا مکہ مدینہ والے, مجھے ہاشمی بنایا مکہ مدینہ والے. ایک تقریر میں کچھ کہا جا سکتا ہے, لیکن موڈ ہے سب کچھ کہنے کا. تقریر میں کچھ کہنا ہو تو آسان ہے, لیکن سب کچھ کہنا ہو تو کتنا مشکل ہے. اور سب کچھ کو اگر سمیٹنے کی کوشش کی جائے تو یہ بات طے ہے کہ ہمیں خدا کو پہچاننا ہے. خدا کو پہچاننا ہے اور خدا کی مرضی سے پہچاننا ہے. خدا کو پہچانو اور اسی کی مرضی سے پہچانو. تو جب خدا نے یہ چاہا کہ وہ پہچانا جائے, جب خدا نے یہ چاہا کہ وہ پہچانا جائے, تو اس نے کیا کیا؟ نور محمدی کو بنایا, مصطفیٰ کا نور بنا. رب نے چاہا, اور کیوں چاہا؟ کیونکہ وہ ایک خزانہ مخفی تھا. رب پوشیدہ, ریئلٹی واز کورڈ, اور اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں, تو نور بنایا, تو نبی آئے. پھر اس نے چاہا کہ نبی ظاہر ہو, میری معرفت بڑھے, تو نبی اس لیے آیا کہ خدا پہچانا جائے. تو خدا نے چاہا کہ وہ پہچانا جائے, نبی آئے. اور جب نبی نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو ولی آئے. اور ولی پہچانے جائیں اس کے لیے سنی آئے. تو یہ ہماری لائن ہے, سنی از کنیکٹڈ ٹو ولی, ولی از کنیکٹڈ ٹو پروفٹ, اینڈ پروفٹ ڈائریکٹ سلیکٹڈ بائی اللہ المائٹی. نبی کو چھپایا کسی نے نہیں. حضرت آدم چاہتے تو پرابلم ہوتا, لیکن چاہا ہی نہیں. کیا اللہ نے اس نور کو آدم کے جسم میں ڈالا, پیشانی آدم میں چمکا, پشت مبارک میں رہا حضرت آدم کے. تو نور آف پروفٹ انٹرڈ انٹو باڈی آف آدم علیہ السلام. اور حضرت آدم جنت میں, اور جنت میں بچے ہوتے ہی نہیں. ہم لوگ جب جنت میں جائیں گے تو بیوی کے ساتھ بھی جائیں گے تو بچے وہاں نہیں ہوں گے. جنت میں جنریشن نہیں, جنت میں ڈیلیوری نہیں, جنت میں ہاسپٹل نہیں, جنت میں بیماری ہی نہیں, جنت میں بچے نہیں پیدا ہوتے, بچے رک جاتے, ہوتے ہی نہیں.
تو یہ کوالٹی ہے پیراڈائز کی کہ وہاں بچے نہ ہوں. پتہ نہیں کیوں انڈیا میں روکتے ہیں بچے نہ ہوں، جبکہ انڈیا جنت ہے ہی نہیں. کیا بھارت جنت ہے جو پابندی ہے کہ بچہ نہ ہو؟ یہ انگلستان کوئی جنت ہے؟ یہاں کیوں روکتے ہیں؟ جنت میں ہوں گے تو رکے، بچے نہیں ہوں گے. اب اللہ نے ان سے یہ کہا تھا کہ تم اس جھاڑ کے قریب مت جانا، اس پیڑ کے پاس نہیں جانا، وہ دانے کو کھانا ہی نہیں. اللہ نے کہا تھا نا، اور وہ نہ کھاتے تب جنتی میں رہتے. کتنے رہتے؟ 2 ہی رہتے، حضرت آدم حضرت حوا، تیسرا تو کوئی پیدا ہی نہیں ہوتا. اب نہ کھائیں تو جنت میں 2 ہی رہیں، اور کھا لیں تو باہر آئیں، باہر آئیں تو بچے ہوں، بچے ہوں تو اس میں کچھ سچے ہوں، اور سچوں میں جو سب سے بڑا سچا ہے وہ بعد میں آئے. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. لیکن کیا ایک طرف اللہ کا حکم، ڈونٹ ٹچ، ڈونٹ گو دیئر، ڈونٹ ایٹ، نو اسٹرکٹلی پروہیبٹڈ، اور دوسری طرف یہ کہ کھائیں گے نہیں تو باہر جائیں گے نہیں، اور باہر جائیں گے نہیں تو اولاد ہوگی نہیں. مصلحت. ایک طرف اطاعت، اللہ کی اطاعت، ایک طرف مصلحت. آدم کھائیں گے نہیں کیونکہ آدم نبی ہے، معصوم ہے، خدا کی نافرمانی نبی نہیں کرے گا، حکم و دولی نہیں کرے گا، ہوش و حواس میں یہ کھائیں گے ہی نہیں. اس لیے رحمت کبریا نے، توجہ چاہوں گا علماء کی کہ میں اس مضمون کو کس انداز سے عرض کر رہا ہوں، کہ رحمت کبریا نے آدم کے ذہن پر ایک پاکیزہ غفلت کا پردہ ڈالا تاکہ یہ غفلتاً کھا لے اور اللہ حکمتاً باہر کرے. معصومیت بھی محفوظ رہے اور ارادہ الہی. نتیجہ وہی ہوا کہ آدم نے کھایا اور باہر آئے. باہر آئے تو شیش پیدا ہوئے، باہر آئے تو نوح پیدا ہوئے، باہر آئے تو موسیٰ پیدا ہوئے، لوط پیدا ہوئے، ابراہیم پیدا ہوئے، یحییٰ پیدا ہوئے، زکریا پیدا ہوئے، ایوب پیدا ہوئے، یعقوب پیدا ہوئے، ابراہیم پیدا ہوئے، یوسف پیدا ہوئے، اسماعیل پیدا ہوئے، اسحاق پیدا ہوئے. اسی لیے میں کہتا ہوں سنی مسلمانوں، آدم نے گناہ نہیں کیا، آدم نے کوئی خطا نہیں کیا، آدم نے کوئی جرم نہیں کیا. یہ آدم کی خطا نہیں، آدم کی ادا ہے. تم کیوں نہیں نعرہ لگاتے؟ لگاؤ. اگر حضرت آدم نے کھایا نہ ہوتا، توجہ چاہوں گا، احسان ہے یہ آدم کا، یہ سیکریفائس ہے آدم کی، یہ قربانی ہے آدم علیہ السلام کی، مہربانی ہے حضرت آدم کی. کیونکہ اگر آدم نے گیہوں کو کھایا نہ ہوتا تو مصطفیٰ جان رحمت کو ہم نے پایا نہ ہوتا. حضرت آدم کا کھانا، ابلیس کی پریشانی بڑھ گئی. یہ وہی ہے، یہ آدم، ان کے آگے ہم کو بولا گیا تھا جھکو. اچھا، اللہ تعالیٰ نے جو پہلا حکم دیا نبی بنانے کے بعد، جو فرسٹ حکم تھا، حضرت آدم کو ڈکلیئر کر دیا یو آر پرافٹ. آدم کو ڈکلیئر کر دیا گیا انی جاعل فی الارض خلیفہ. آدم از اے خلیفہ آن دی ارتھ. I am creator of Adam as a خلیفہ on the earth.
زمین پر آدم کو میں نے اپنا خلیفہ بنایا، نبی بنایا، نائب بنایا، ریپرزنٹیٹیو بنایا. اب انہیں مانو. تو ماننے کا جو طریقہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند تھا وہ تھا نبی کی تعظیم. سجدہ تعظیم ہی کرو، سجدہ تعظیم ہی کرو. یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. ماننے کے اور بھی طریقے ہیں، ماننے کے کسی کو بھی ماننے کے اور بھی طریقے ہیں، مگر یہ تعظیم والا طریقہ اللہ کو پسند ہے. اور سب سے پہلے اللہ نے ہی سٹارٹ کروایا ہے. اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابى واستكبر وكان من الكافرین. اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کا سجدہ تعظیمی بجا لائیں. سب سجدے میں چلے گئے الا ابلیس. اکڑ گیا، اکھڑ گیا. اس لیے کہ جب طوفان چلتا ہے تو جو جھاڑ جو پیڑ اکڑا رہتا ہے وہی اکھڑتا ہے. اکڑ گیا تو اکھڑ گیا. بھائی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ نبی کی تعظیم کا سب سے پہلے حکم خدا نے دیا اور نبی کی تعظیم سے سب سے پہلے انکار ابلیس نے کیا. تو اب اگر کوئی نبی کی تعظیم سے انگلینڈ میں انکار کرے تو جھگڑا نہ کرو، سمجھ جاؤ. یہ نئی بات نہیں ہے، یہ تو بڑی پرانی ہے. ارے اب تو اتنے لوگ کڑے دل کے ہو گئے کہ محبت کا دعویٰ کرنے کو تیار ہے مگر تعظیم کے لیے تیار نہیں. میں نے کہا نا، میرا مرشد نبی تک مجھے لے گیا، نبی خدا تک لے گئے. تو صحابہ کرام کے سامنے نبی تھے تو صحابہ تعظیم کرتے تھے نبی کو دیکھ کر. میرے سامنے ولی ہے، میں وہی تعظیم بجا لاؤں گا ولی کو دیکھ کر. میں دستبوسی کرتا ہوں اور پیٹ میں ان کے درد ہوتا ہے، اور اگر قدم بوسی کر لوں تو لوز موشن شروع ہو جاتا. ابے میں نے چوما، تم کو کیا پرابلم؟ غیر اللہ کو چومنا شرک ہے. غیر اللہ کو چومنا، آئی ڈونٹ نو واٹ ڈو یو مین بائی غیر اللہ. ابے غیر اللہ کا عربی لفظ ہے، لفظ اللہ تو سب کی سمجھ میں آتا ہے، نہیں سمجھ میں آیا تو مسلمان کیسے ہوگا؟ اب یہ غیر ہی سمجھنا رہ گیا. جو اللہ کا غیر ہو، ما سوى اللہ ایکسپٹ اللہ. جو اللہ نہ ہو تو اللہ تو ایک ہی ہے، باقی سب غیر اللہ. نا پورا پنجاب غیر اللہ، پورا سندھ غیر اللہ، پورا انڈیا غیر اللہ. سمٹتے چلے آؤ، تمہارا پریوار غیر اللہ، اور سمٹ جاؤ ماں باپ غیر اللہ، اور سمٹ جاؤ بیوی بچے غیر اللہ، اور چومنا شرک ہے. غیر اللہ کو چومنا. اچھا ذرا وہ پڑھا لکھا ہوا تب بولتا ہے غیر اللہ کو چومنا شرک ہے، اور اگر 40 دن میں مولوی ہو گیا تو بولتا ہے غیر اللہ کو چومنا شرک ہے. فتوے کی زبان بھی نہیں معلوم، شرک ہے، شرک بھی نہیں کہہ پایا. کوئی شرک ہے، شرک بھی نہیں کہہ پایا. غیر اللہ کو چومنا. رات بھر اجتماع میں اس نے تقریر کیا نہیں چومنا چاہیے، شرک ہے. قدم بوسی حرام ہے. یہ پڑھا ہے یا سر چڑھا ہے؟ قدم بوسی شرک ہے؟ جی ہاں، قدم بوسی شرک ہے. ابے شرک کہتے کسے؟ جو اللہ کے لیے ہو وہ بندے کے لیے کرو. شرکت ہو تب نہ شرک ہوگا. جو سجدہ آپ خدا کے لیے کرتے ہیں وہی بندے کے لیے کریں. جو معبود آپ خدا کو، جو صفت خدا کی مانتے معاذ اللہ وہ صفت کسی بندے میں مانے، اللہ جیسی صفت، تب نہ شرک ہوگا. اچھا میں تیرے کو 5 کروڑ روپیہ دوں گا، تو اللہ کی قدم بوسی کر کے بتا.
قدم ہی نہیں. اللہ قدم سے پاک ہے تو جس کے ہاتھ پیر نہ ہو چومو گے کیا؟ تو قدم بوسی خدا کی صفت ہی نہیں. ہم خدا کو چوم ہی نہیں سکتے. خدا کو ہم چوم نہیں سکتے اور قدم بوسی تو ہو ہی نہیں سکتی. جس کے قدم نہ ہو قدم کیسے چومو گے؟ تو یہ صفت تو ہوئی اللہ والوں کی. اسی لیے اللہ والوں کی قدم بوسی ہوتی ہے، خدا کی نہیں. اور جو میرے رب کا قدم مانگتا ہوں مسلمان ہی نہیں. تو ان سے کہو 40 دن بیکار گئے، 40 سیکنڈ کسی ولی کی نظر میں آ جا. 40 seconds are sufficient to change your life. And one moment with Waliullah is more better than your whole life. رات بھر چلاتے رہے غیر اللہ کو چومنا شرک ہے، غیر اللہ کو چومنا شرک ہے. اور جب 2 بجے رات میں مولوی صاحب گھر آئے تو سو گئے. صبح اٹھے بیوی سو رہی تھی. باتھ روم گئے بیوی سو رہی تھی. مولوی صاحب نے فجر کی نماز پڑھی، بیوی سو رہی تھی. سورج نکل آیا، بیوی سو رہی تھی. گھر میں پڑھا نہیں پاتے، اللہ جانے باہر کس منہ سے نکلتے ہیں. اب ان کا گلا بیٹھا ہوا ہے. بیگم کے پاس گئے. بیگم اٹھی. بیگم پلیز بیگم. اب وہ بے دم، اس میں کوئی نہیں دم. یہ اوپر سے کہنے بیگم بیگم بیگم. جب کوئی اثر نہیں پڑا ان کو غصہ آیا. جب پنجابی پانی نے اثر دکھایا، بیگم ابھی بھی نہیں ہلی. کیا ہے؟ بے غم، غم کے لیے ہم، تم بے غم. سعودی عربیہ سے پیسہ لاویں ہم، تم بے غم. 40 دن تک ستو کھائیں ہم، تم بے غم. جھوٹی رپورٹ بنا کر مرکز میں بھیجائیں ہم، تم بے غم. نماز روزے کو بہانہ بنا کر لوگوں کو ٹھگائیں ہم، تم بے غم. اٹھ کے بیٹھ گئی. دیکھ چلاتا کیوں ہے؟ ابے جو رسول کا وفادار نہیں ہوگا گھر میں ویلو کیا ہوگی؟ کیا بولتا ہے؟ ارے میرا بیٹا رو رہا ہے، گڈو رو رہا ہے. گڈو مولانا کے گھر میں لڑکے کا نام عبداللہ نہیں ہے، گڈو. غلام مصطفیٰ نام نہیں ہے، گڈو. لگتا ہے شیکسپیئر کا گھر ہے. گڈو رو رہا ہے. اب جب گڈو نے رونا شروع کر دیا تو بڑا برا حال ہوا. ان کا دیکھو بیٹے کو سنبھالو، اس کا رونا بند کرو تب چائے بناؤں گی. مولوی صاحب نے لڑکے کو لپیٹا اور لے کر کے گھر کے باہر نکل گئے اور اس کو چپ کرا رہے. بڑی کوشش کر رہے. ارے نہ رو، نہ رو میرے لال، نہ رو. اے میرا چاند ہے، تو میرا تارا ہے، تو میرا ستارہ ہے، تو میرا سورج ہے، تو میری آنکھ ہے، تو میرا دل ہے، تو میری کڈنی ہے، میرا لیور ہے، میری ہتھڑی ہے، میری پچونی ہے. نہ رو. اب وہ کہتا چلا جا رہا ہے، وہ گڈو روتا چلا جا رہا ہے. اتنے میں انہوں نے ایک بسکٹ لیا اور منہ میں ٹھوس دیا. لے بیٹا لے، بہت اچھا بسکٹ ہے، پارلے کا بسکٹ ہے، لے بیٹا کھا لے. اور جیسے منہ میں بسکٹ گلا تو کیا کہنا، بچہ رونا بھول گیا. اب وہ رو رہا تھا تو چہرے پہ لالی تھی. اب راضی ہو گیا تو ہریالی ہے. لالی اور ہریالی کا سنگم ہے. انوسنٹ چائلڈ ہے. باپ نے دیکھا، دل کھینچا چلا گیا. یہ گال چوما، یہ گال چوما. ٹھڈی چوم رہے تھے اور ایک سنی دیکھ رہا تھا. بولا مولوی صاحب تمہاری گود میں اللہ ہے کہ غیر اللہ؟ بولے استغفر اللہ، حاجی عبداللہ، معاذ اللہ، یہ میرا بیٹا ہے. نہیں بیٹا بیٹی نہیں، بیٹا بیٹی نہیں. کوشچن یہ ہے کہ اللہ ہے کہ غیر اللہ؟ بولے غیر اللہ. رات تقریر میں تم نے کہا تھا اجتماع میں
کہ غیر اللہ کو چومنا شرک ہے. 2 بجے رات میں شرک, صبح 6 بجے سڑک پر آسمان کے نیچے, کھلے آسمان کے نیچے سینہ تانے ہوئے روڈ پر پبلک پلیس پر چومے جا رہے ہو, اور رات کا آتا شرک ہے. 4 گھنٹہ بھی نہیں رکے, اور سنی کو موقع مل جائے تو چھوڑتا نہیں. بولا صاحب یہ تو غوث و خواجہ کا کرم ہے کہ تو نے یہ حرکت باہر کی جو میں نے دیکھ لی. جب تو باہر اپنے کو نہیں روک پایا, جب باہر کا یہ عالم ہے, جب آؤٹ پہ کنٹرول نہیں تو ان. اب وہ بولا کہ سن یہ میرا بیٹا ہے, میں نے اسے محبت سے چوما ہے, محبتاً چوما ہے. چومنے کا تعلق عبادت سے نہیں ہے, محبت سے ہے. اب مولوی صحیح بولا, اجتماع میں جھوٹ بولا. یہ بجیب ہیں, اجتماع میں پتہ نہیں کیوں جھوٹ بولتے ہیں. اب جب یہ ہمارے قاری صاحب تشریف فرما ہے, اب مجھے انہیں ڈیمیج کرنا ہوا تو میں گیا صاحب امام اہل سنت مجدد دین ملت کے ماننے والوں میں پہنچا. قاری صاحب اعلیٰ حضرت کے مخالف ہیں. پھر میں پہنچ گیا مجدد الفسانی امام ربانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والوں, یہ مجدد الفسانی کا دشمن ہے. پھر میں پہنچا اجمیر شریف, میں نے کہا قاری صاحب خواجہ صاحب کے دشمن ہے, سلسلے چشتیہ کی برائی کرتے ہیں. میں اجتماع والا ہوں, میرے کو جھوٹ بولنا چاہیے. ارے کتنا جھوٹ بولو گے, سچ بولنے کی توفیق کب آئے گی؟ سنی صحیح العقیدہ نہ بغداد سے غداری کر سکتا ہے, نہ اجمیر سے, نہ لاہور سے, نہ ملتان سے. اس نے زمین پر ولی نہیں, دین میں ولی مانا ہے. ولی چاہے بنگالی ہو ہمارا آقا و مولا ہے, چاہے گجراتی ہو آقا و مولا ہے, چاہے پنجابی ہو آقا و مولا ہے, چاہے کشمیری ہو آقا و مولا ہے, چاہے بریلوی ہو آقا و مولا ہے, چاہے سلسلے قادریہ میں ہو آقا و مولا ہے, چاہے سلسلے چشتیہ میں. اور سلسلے اشرفیہ پیور سلسلے چشتیہ ہے. اتنا بڑا جھوٹ. مخدوم صاحب چشتی, ہم سب چشتی نظامی. لیکن اجتماع کا ایک موڈ ہے, دین پھیلانا تو اجتماع ہے نہیں, جمع کرنا اجتماع ہے. تو تبلیغ دین کی نیت سے جو جمع ہوتے ہیں وہ اور اسپرٹ ہوتی ہے, اور جو کسی جماعت سازی کے لیے, پلاننگ کے لیے, گروپ بنانے کے لیے وہ اور ہوتے ہیں. ہم یہاں تمہیں اشرفی بنانے بھی نہیں آئے, اسی لیے ڈنکے کی چوٹ پہ بولتے ہیں. ہم تمہیں نہ اشرفی بنانے آئے نہ رضوی بنانے آئے ہیں, ہم تمہیں پکا سنی بنانے آئے ہیں. پہلے سنی بن, پھر قادری بننا, پھر چشتی بننا, پھر سہروردی بننا. ارے پہلے سر میں بال اگا, پھر مانگ نکالنا. ارے سنیت جیسے سر میں بال, سنیت ہیئر آن دی ہیڈ. ابے جب ہیئر ہوگا تب نہ کیئر ہوگا. ہیئر ہی نہیں تو کیئر کیا کرو گے؟ تو سر پہ بال ہو تب مانگ نکالو گے. پہلے سنیت ہو پھر بیعت. پہلے شریعت ہے پھر طریقت. شریعت غائب ہو جائے تو طریقت کیا؟ سنیت ہے ہی نہیں تو قادریت, رضویت, اشرفیت کیسے؟ تو پہلے تم سنیت کے معقول اور مسنون بال اگاؤ. جب مسنون بال اگ جائے تو اس کا حسن بڑھانے کے لیے مانگ نکالو. تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی کے سر میں بال ہو مانگ نہ نکالے.
لیکن یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ بال نہ ہو مانگ نکل آئے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی میں سنیت ہو، قادری نہ ہو سنی ہو، چشتی نہ ہو سنی ہو، رضوی نہ ہو سنی ہو، اور اشرفی نہ ہو.